مجھے لگتا ہے میں آج اپنا سر کسی دیوار سے دے ماروں گا۔ سعد کو فون کیے وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ سعد بیڈ پہ نیم دراز لیٹا اس کے رونے سن رہا تھا۔ میں تجھے بتا رہا ہوں، میں آج اپنا سر کہیں مار بیٹھوں گا۔ اصل بات بتانے کے بجائے وہ کوئی اور ہی لنترانیاں کر رہا تھا۔ پہلے منہ سے پھوٹ کے ہوا کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا تجھے کہ دیوار پہ سر مارنا چاہیے یا لوہے کے سریے پہ۔ سعد اس کے رونے کو کسی خاطر میں نہیں لایا۔ یہ سب سننے سے پہلے میرا دماغ کیوں نہیں پھٹ گیا؟ واحد پھر وہی راگ الاپنے لگا۔ میری جان، وہ تو میں کچھ دیر بعد آ کے پھوڑ دوں گا۔ بتاتا ہے پوری بات یا فون بند کر دوں؟ سعد خوف زدہ آواز میں بولا۔ یار امی کہہ رہی ہیں انہوں نے میری بات رادیہ کے ساتھ پکی کر دی ہے۔ سعد کے دھمکانے پہ وہ اصل ٹاپک کی جانب آیا۔ کیا؟ سعد اپنی جگہ پہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جی، اب بتاؤ، کیا یہ مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ واحد نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں کل تمہاری طرف آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ سعد بھی الجھ گیا تھا۔ اب بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے امی اور ابو دونوں سے اپنے طور پہ بات کی ہے، مگر دونوں میری ایک بھی ماننے کو تیار نہیں۔ واحد نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق میں بھی شہاب بھائی کے نقشے قدم پہ چلوں گا، اور اب اگر انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس رادیہ میڈم سے نتھی کرنے پہ تل گئے ہیں؟ وہ کوفت زدہ سا رادیہ کے بارے میں بول رہا تھا۔ یار دیکھا جائے تو بری تو وہ کہیں سے نہیں ہے، مگر صرف عمروں کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ سعد جانتا تھا کہ سمیع اور زیبا بہت سخت گیر ماں باپ تھے۔ کچھ اپنے بڑے بیٹے کے باہر جا کے اپنی پسند سے شادی کرنے کی بنا پہ اور بھی سخت مزاج ہو گئے تھے۔ اب ان کی ساری امیدوں کا واحد مرکز واحد ہی تھا۔ تھوڑا فرق؟ سعد کی بات پہ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخا۔ یار میرا مطلب ہے، سعد سے بات بنانی مشکل ہو گئی۔ 5 سال کا فرق تجھے چھوٹا لگتا ہے؟ میں اسے باقی بڑی عمر کی کزنز کی طرح رسپیکٹ دیتا ہوں۔ 5 سال بڑی ہے وہ مجھ سے۔ 2 سال تک ہوتے تو چل جاتا، مگر 5 سال؟ اس کا غم کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یار لوگ 10 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تیرے سے 5 سال ہضم نہیں ہو رہے۔ سعد نے ایک بار پھر اسے تسلی دینی چاہی۔ تو جلتی پہ تیل چھڑک دے بس، خدا حافظ۔ سعد کو ہمدردی نہ کرتے دیکھ کے واحد چڑ گیا، غصے میں فون بند کر دیا۔ سعد پیشانی مسل کے رہ گیا۔ اس کا واویلا غلط نہیں تھا اگر وہ خود کو اس کی جگہ پہ رکھتا۔ انسان اپنی شریک حیات اپنی سے بہت چھوٹی نہ سہی مگر کچھ تو چھوٹی کی خواہش کرتا ہے، یا کم از کم ہم عمر تو ہو۔ اگلے دن اس کے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے سعد لائٹس بند کر کے لیٹ گیا۔ اگلے دن سعد واحد کے گھر موجود تھا۔ سعد اور واحد بچپن کے دوست تھے۔ اب تو دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کے فرد شمار ہوتے تھے۔ سعد واحد کے گھر بے دھڑک چلا جاتا تھا اور واحد سعد کے گھر۔ سعد واحد کی فیملی، اس کے کزنز سب اس سے واقف تھے، اور واحد سعد کے سارے خاندان سے۔ تم سمجھاؤ اسے کچھ، زیبا نے واحد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جس وقت سعد ان کے گھر آیا، واحد، زیبا اور سمیع لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، واحد کے رشتے پہ بحث کر رہے تھے۔ مجھے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت آپ لوگوں کو ہے، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر لہجہ بے ادب نہیں تھا۔ کیا عذاب آ گیا ہے ایسا؟ اچھی بھلی بچی ہے۔ سمیع نے ناگواری سے اس کے مسلسل انکار پہ اسے دیکھا۔ بچی اچھی بھلی ہے، مگر آپ لوگوں کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کی بڑی بہن کو ہم سے دھوکہ ملا ہے، شہاب نے اس کی بہن کو منگنی کے نام پہ لٹکائے رکھا ہے اور شادی کسی گوری سے کر لی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ سب آپ شہاب کے کیے کا کفارہ ادا کرنے کے چکر میں کر رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ فرح تو شہاب سے 4 سال چھوٹی تھی، جبکہ رادیہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ کچھ تو جوڑ ملاتے۔ یقین کریں میں کبھی منع نہ کرتا، مگر آپ صرف شہاب کی غلطی کو دھونے کے چکر میں ایک بے جوڑ رشتہ بنانا چاہتے ہیں، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ سعد تم بتاؤ، وہ کوئی اس سے بڑی لگتی ہے؟ ارے اتنی کامنی سی تو ہے، بلکہ تم اس سے 10 سال بڑے لگتے ہوگے۔ زیبا نے واحد کے کثرتی جسم اور لمبے قد کو دیکھتے ہوئے سعد کو بیچ میں گھسیٹا۔ واحد آنٹی غلط نہیں کہہ رہی۔ سعد کی بات پہ اس نے حیرت سے منہ کھولے اپنے جگری دوست کو دیکھا، جو بجائے اس کے ماں باپ کو سمجھانے کے الٹا اسے سمجھا رہا تھا۔
حیرت اب غصے اور افسوس میں بدل چکی تھی۔ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں نکاح والے دن گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ اب کی بار وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، سمی غرہ ہے۔ توڑ دیں، اچھا ہے، لنگڑے سے شادی کرنے سے وہ خود ہی انکار کر دے گی۔ واہب نے ہاتھ جھاڑے۔ اچھا تو چل میرے ساتھ۔ سعد سمی کے غصے کو بہت اچھے سے جانتا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا نکاح والے دن کے بجائے آج ہی واہب کی ٹانگیں توڑ دیتے۔ تو اپنے گھر جا، آیا بڑا میری ہمدردی کرنے۔ واہب نے ہاتھ جوڑے۔ بالکل ہی بد تہذیب ہو گیا ہے یہ، مرو تم بھی شہاب کی طرح میری طرف سے، جہاں مرضی منہ مارو۔ سمی اس کے اس انداز پہ سیخ پا ہو گئے، غصے سے دھاڑے۔ سعد نے زبردستی اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا اور گھسیٹنے کے سے انداز سے سیڑھیوں تک لے کے آیا۔ واہب اس سے ہاتھ چھڑاتا دھپ دھپ کر کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تم جاؤ، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آتی ہوں، کل رات سے اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ زیبا نے سعد کو مزید اطلاع دی اور وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سعد بھی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے اس کے کمرے میں آیا۔ واہب اس طرح ہٹ دھرمی اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، خود کو تھوڑا ٹھنڈا رکھو۔ سعد برا پھنسا، اسے نہ سمجھاتا تو اس کے ماں باپ کی نظر میں برا بنتا، اور اب جب سمجھا رہا تھا تو واہب کی نظر میں برا بن رہا تھا۔ کیسے ٹھنڈا رکھوں خود کو؟ تم بتاؤ، یہ ٹھنڈا رہنے والا وقت ہے؟ ایسے تو آج کل لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، ان سے بھی پوچھا جاتا ہے، رضامندی لی جاتی ہے، پھر جا کے رشتے کی بات چلتی ہے، اور میں لڑکیوں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ واہب کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں موجود کافی ٹیبل کے قریب لیدر کی کرسی پہ بیٹھا وہ شدید غمزدہ لگ رہا تھا۔ کچھ حل نکالتے ہیں، تم یوں دل چھوٹا مت کرو۔ دوسری کرسی پہ سعد بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں اس وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ وہ انتقامی سوچ رکھے ہوئے تھا۔ یار تو صبر تو کر، ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تو ٹھنڈا ہو کے سوچے گا تو بتاؤں گا۔ سعد نے تھوڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ واہب کے بازو پہ دھرا تھا۔ بتا، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ ایسے نہیں، دماغ ٹھنڈا رکھو، سعد نے پھر سے کہا۔ اب کیا فریزر میں جا کے بیٹھ جاؤں یا برف سر پہ رکھ لوں؟ ٹھنڈا ہی ہے، وہ کوفت بھرے لہجے میں بولا۔ سعد کا کہا بلند ہوا۔ اچھا سوری۔ واہب کے گھورنے پہ وہ بمشکل اپنے کہے کو روک پایا۔ تم رادیہ سے خود بات کر کے دیکھو، شاید وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو۔ سعد کی بات پہ وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا، اور اگر اس نے ابو کو بتا دیا تو بس پھر جو نکاح 4 دن بعد ہونا ہے وہ کل ہی ہو جائے گا۔ کچھ سوچ بچار کے بعد واہب نے اس کا آئیڈیا رد کیا۔ یار تم مل لو اس سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف فون پہ بات کرو۔ سعد نے پھر سے اپنی بات پہ زور دیا۔ ویسے لاسٹ ٹائم تم کب ملے تھے اس سے؟ سعد کی بات پہ اس نے ایسے منہ بنایا جیسے منہ میں کوئی کڑوی گولی رکھ لی ہو۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں تو دن رات اس کے ساتھ ڈیٹے مارتا تھا۔ سعد کی بات کا رخ وہ کسی اور ہی جانب لے گیا۔ ارے یار اتنا سڑا ہوا نہ بن، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے بھی اسے صرف فرح کی بہن کی حیثیت سے دیکھا تھا، مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، مگر تو فیملی میں آتا جاتا ہے، تجھے تو اندازہ ہوگا کہ وہ دبو سی لڑکی ہے یا پھر غالب ہونے والی ہے۔ سعد نے کھل کے بات کی۔ نہیں، کوئی اتنی دبو نہیں ہے، با اعتماد ہے، ویسے بھی خود جاب کرتی ہے، اور فرح تو اس سے چھوٹی ہے، 2 بار اس کی منگنی بھی ختم ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب کی بار واہب نے کچھ تحمل سے جواب دیا۔ اور اگر یہ لوگ فرح کی وجہ سے مجھ سے رادیہ کی شادی کروا رہے ہیں تو اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ خوش ہے۔ شاید اس کے لیے شہاب بھائی بہتر نہیں تھے، مگر میرے گھر والے اس انداز میں سوچیں تو تب ہے نا۔ وہ ایک بار پھر چڑھا۔ تم بہرحال اس سے مل کے بات کرو، اس کی رائے پتہ کرو۔ اگر وہ با اعتماد ہے تو وہ یقیناً تمہاری اس رشتے کے لیے ناپسندیدگی دیکھ کے انکار کر دے گی، مجھے امید ہے۔ سعد کے مشورے پہ اس نے ایک لمحہ بھر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو مروائے گا تو نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ واہب نے حامی بھر لی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، کیونکہ رمضان سے پہلے نکاح اور رخصتی طے ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس صرف 2 ہفتے بچے تھے، اس لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سعد کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اس نے اگلے دن رادیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ شومئی قسمت، دوسری بیل پہ اس نے فون پک کر لیا۔ السلام علیکم،
نہایت مہذب انداز میں اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں واہب بات کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں وہ گھبرایا۔ جی مجھے پتہ ہے، آپ کا نمبر پچھلے 7-8 سال سے آپ کے نام سے ہی سیو ہے۔ رادیہ کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ واہب کو جزبوز کر گیا۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے، لہٰذا گھبراہٹ میں اپنا نام بتا کے اس نے انتہائی بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے پتہ ہے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے کہیں باہر ملنا ہے۔ واہب کوفت زدہ لہجے میں اصل بات کی جانب آیا۔ رادیہ نے کچھ چونک کے موبائل کان سے ہٹا کے ایسے موبائل کو دیکھا جیسے موبائل سے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے اس سوال پہ وہ چڑا۔ ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے۔ واہب کی بات پہ وہ ہولے سے مسکرائی۔ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر پہ آ کے بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ وجہ تو اسے سمجھ آ گئی تھی، مگر جان بوجھ کے اسے چڑھا رہی تھی۔ اتنی بچی نہیں ہیں آپ کہ میرے اور اپنے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنے والی خبروں سے انجان ہو۔ اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ واہب اس کی اور اپنی شادی کے الفاظ زبان پہ نہیں لانا چاہتا تھا، اس لیے ایک ایک لفظ چبا چبا کے بولا۔ اس کے متعلق تو ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں مگر واہب کے لہجے سے اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہا۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھی، اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں تھا، مگر مجھے کرنی ہے اور آپ سے ہی بات کرنی ہے، ورنہ نکاح والے دن میں کیا کچھ کر جاؤں گا اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا میں۔ اب کی بار اس نے صاف صاف لفظوں میں جو کچھ کہا، رادیہ چند پل فق چہرہ لیے سنتی رہی۔ تو بہتر ہے کہ آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت کا تعین آپ خود کر لیں، مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا، اور یہ کل کے دن میں ہی ہونا چاہیے۔ راہب کا سرد لہجہ رادیہ کو بے حد کھلا۔ اس کی اگلی بات سنے بنا راہب نے فون بند کر دیا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک ریسٹورنٹ کا نام اسے سینڈ کیا جو اس کے اور راہب کے گھر کے درمیان میں پڑتا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہو کے بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے لیے کتنا واویلا کیا تھا، مگر اس کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے رو کے اسے ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی، اس کی اپنی بوتیک تھی جو وہ بہت کامیابی سے چلا رہی تھی، اپنا کھاتی کماتی تھی، مگر شادی کے فیصلے پر وہ مکمل طور پہ ماں باپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی، مگر وہ منگنی توڑ کے کہیں اور نکل گیا۔ دوسری بار ماں باپ کی مرضی سے کی، وہ بھی ٹوٹ گئی، اور اب پھر وہ اس بندھن میں بندھ رہی تھی، مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں، اچھا قد کاٹ، پیاری شکل و صورت، مگر قسمت اچھی نہیں تھی۔ اپنی سے بڑی بہن کی منگنی کبھی واہب کے بھائی سے ہوئی تھی، مگر وہ باہر جا کے شادی کر چکا تھا۔ اسی کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے کے آئے تھے۔ رادیہ کو واہب کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی سے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، جانتی تھی جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ سمی اور زیبا اسے ہر حال میں اپنانے کو تیار تھے، اسی لیے اس کے ماں باپ نے بھی مطمئن ہو کر اور کچھ مجبور ہو کر اس کی بات واہب کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اگلے روز وہ دونوں رادیہ کے مقرر کردہ ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ واہب نے نظروں کو بار بار باور کروایا کہ جو سامنے ہے وہ 5 سال بڑی ہے، مگر دل تھا کہ رادیہ کی بھولی سی منموہنی سی صورت کو دیکھ کر اس کو ماننے سے ہی انکاری تھا۔ رادیہ خاموشی سے اسے نظر انداز کیے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے میں ایسے مصروف تھی جیسے وہ یہاں آئی ہی اسی کام پہ ہے۔ واہب کو اپنا نظر انداز کیا جانا کھل رہا تھا۔ آخر اس نے گلا کھنکارا۔ رادیہ نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ دیکھے، آپ کا اور میرا کسی بھی طرح کا میچ نہیں بنتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ واہب دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھے، انگلیاں آپس میں پھنسائے سوچ سوچ کے بول رہا تھا، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے اس کے بے پرواہ چہرے پہ بھی ڈال دیتا تھا۔ پھر
واحب کے رکتے ہی وہ ایسے بولی جیسے وہ اسے کوئی خبر یا کہانی سنا رہا ہے۔ واحب نے اب کی بار تنی ہوئی نظریں اس کے ہو کیئرز جیسے ایٹیٹیوڈ پہ ڈالیں۔ پھر کا کیا مطلب ہے؟ وہ کڑک لہجے میں بولا۔ یہ سب آپ کے خیالات ہیں، جبکہ میرے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی زبان اور مرضی سے بڑھ کے کچھ نہیں، رادیہ نے قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر اس کا انکار کرنے کا ہر جواز رد کیا۔ وہ اپنے لہجے سے اسے یہ باور کروا رہی تھی کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کس سے میری شادی کرواتے ہیں، وہ چاہے آپ ہوں یا کوئی اور ہو۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو انکار کر دیں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی رونتے ہوئے بولی۔ آپ بڑی ہیں مجھ سے، 1 2 نہیں، پورے 5 سال۔ سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ واحب نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ اسی اثنا میں ویٹر ان کے قریب مینیو کارڈ رکھنے آیا۔ سنو بھائی، رادیہ نے ایک دم اس ویٹر کو مخاطب کیا۔ جی میم۔ وہ مؤدب ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں میں سے تمہیں کون بڑا اور کون چھوٹا لگتا ہے؟ جس سنجیدگی سے اس نے سوال کیا تھا، ویٹر تو ویٹر، واحب اس کی جرت پہ بھونچکا رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ واحب ایک دم آہستہ آواز میں غرایا۔ نہیں، پوچھنے میں تو حرج نہیں، وہ کندھے اچکا کے بڑے آرام سے بولی۔ آپ جاؤ یار، ان کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ واحب نے دانت کچکچا کے اس کی معصوم صورت کو دیکھا۔ ویٹر بیچارہ پریشان صورت لیے واپس چلا گیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اب وہ غصے سے ایک نظر جاتے ہوئے ویٹر اور ایک نظر رادیہ پہ ڈال کے بولا، جو پرسکون چہرہ لیے کندھے اچکا کے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے سوچا آج یہ معاملہ بھی کلیئر کر لیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مزے سے واحب کے چھکے چھڑاتی وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ واحب کو اس کی یہ خود اعتمادی انتہائی خطرناک لگی۔ میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گا۔ اب کی بار وہ ٹھنڈی سانس بھر کے اپنے اعصاب کو نارمل رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو کچھ دیر پہلے رادیہ کی حرکت پہ اس کے اعصاب شدید تن چکے تھے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں۔ رادیہ کا لہجہ اسے عجیب سا لگا۔ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے؟ اس نے پھر سے رادیہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح سے آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی یا شاید اس سے زیادہ مجبور ہوں۔ ادروائز آپ کوئی ایسے ٹام کروز نہیں ہیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے مری جاؤں۔ اب کی بار رادیہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس کی بات پہ واحب کے نقوش پھر سے تن گئے۔ میں بالکل بھی آپ کو خوش نہیں رکھوں گا۔ اب کی بار اس نے رادیہ کو ڈرانا چاہا۔ میں اپنی خوشی کو کبھی بھی لوگوں سے منسوب کرتی بھی نہیں ہوں۔ میری ہر خوشی کا مرکز میری اپنی ذات ہوتی ہے۔ مجھے دوسروں سے کبھی خود کو خوش رکھنے کی خواہش رہی بھی نہیں ہے۔ اس نے پھر سے بے لچک لہجے میں کہا، یہ شادی کر کے آپ بہت پچھتائیں گی۔ وہ پھر سے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ایسے ہنسی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کے تن فن کرتا ریسٹورنٹ سے نکل کھڑا ہوا۔ اور پھر واحب کا ہر احتجاج دم توڑ گیا، مگر اب اس کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ کسی اور سے تو نہیں، ہاں وہ رادیہ سے یہ انتقام ضرور لینا چاہتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ ذرا سا اس کا ساتھ دے دیتی؟ جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو ان کے والدین خود ہی کچھ اور سوچتے۔ مگر اس نے جس طرح واحب کو ہری جھنڈی دکھائی وہ اسے تیش دلا گیا۔ اب دیکھو، تمہاری زندگی واقعی عذاب نہ بنائی تو کہنا۔ مہندی کے دن تیار ہوتے وہ آئینے میں اس کے عکس سے مخاطب ہوا۔ نکاح دن میں ہو چکا تھا، لہٰذا اس وقت ان کی کمبائنڈ مہندی کی رسم واحب کے گھر کے قریب مارکیوں میں انجام پانی تھی۔ سب پہنچ چکے تھے۔ واحب جان بوجھ کے لیٹ کر رہا تھا۔ بس کر دے، تیری بیوی بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور تو ہے کہ تیری تیاری ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہی۔ ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا گیا۔ ہاں تو انتظار کرنے دو سب کو، وہ خود کو خوشبوؤں میں بساتے بے نیازی سے بولا۔ کیا سوچے ہوئے ہو؟ سعد نے کھوجتی نظروں سے اس کے انداز دیکھے۔ کچھ بھی نہیں، وہ وہی بے نیاز انداز۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ سعد سے اپنے خیالات، حتیٰ کہ اپنے جذبات اور آگے کا لاہے عمل تک چھپا رہا تھا۔ اپنے جان سے پیارے دوست کے ساتھ یوں اپنا آپ چھپانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر وہ یہ کام انجام دینا چاہتا تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہ بھی سب کے ہمراہ مہندی کی رسم کے لیے مارکی میں پہنچ چکا تھا۔ دونوں کو باری باری سب کزنز کے جھرمٹ میں اسٹیج تک لایا گیا۔ ہر جانب گیندے اور مختلف رنگوں کے پھولوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ پرپل، گرین، شاکنگ پنک اور بلو رنگوں کے امتزاج کا لہنگا اور اس پہ شارٹ شرٹ پہنے، دوپٹے کو خوبصورتی سے سر پہ سجائے، ہلکے میک اپ کے نام پہ صرف لپ گلاس اور لائنر لگائے، آنکھیں جھکائے وہ واہب کے ساتھ بیٹھی۔ اس کی حسیات اپنی جانب کھینچنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے واہب شاید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ رشتے کی ایک آنٹی نے واہب کو ہتھیلی سیدھی کرنے کا کہا۔ واہب نے سڑے دل سے ہتھیلی سیدھی کی۔ رادیہ بیٹا، تم بھی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھو۔ ان کے اس حکم پہ وہ دونوں بوکھلا کے رہ گئے۔ یہ تو الگ الگ نہیں رکھتے؟ واہب نے اپنے لہجے کو حت المقدور تلخ ہونے سے روکتے لہجے میں عام سا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی نہیں، وہ اس کی بات ہوا میں اڑا کے رادیہ کا ہاتھ خود ہی سے سیدھا کر کے واہب کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے بولی، پھر پان کا بڑا سا پتا رادیہ کی ہتھیلی پہ رکھا۔ واہب کا کوفت سے برا حال تھا۔ رادیہ کی پیشانی پہ بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، مجھے ان واہیات حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ رادیہ کو ٹشو سے ماتھا صاف کرتے دیکھ کے وہ اسے جتائے بغیر رہ نہیں سکا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں، آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ چند ہی لمحوں میں اپنا اعتماد بحال کرتی وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ باری باری سب نے انہیں مٹھائی کھلائی، مہندی لگائی۔ اس سب سے فارغ ہو کے سب کزنز نے اپنے اپنے تیار کیے ہوئے ڈانس کیے۔ رادیہ مسلسل تالیاں اور شور مچا کے ان سب کو بک اپ کر رہی تھی۔ ایک دو بار تالیاں بجاتے اس کی کوہنی واہب کے بازو سے لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اتنا شوق چڑھا تو خود بھی ڈانس کر لو، پورا صوفہ ہلائے جا رہی ہو۔ اس کے کانوں کے ہلتے جھمکوں سے بمشکل نظریں چروا کے وہ آہستہ آواز میں غرایا، میری مہندی، میری شادی، میری مرضی، میں روں یا فل انجوائے کروں۔ مزے سے اسے جواب دے کے وہ پھر سامنے دیکھنے لگی۔ واہب نے تیکھے چتونوں سے اس کے انداز دیکھے۔ اسے بیوی کے روپ میں ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی ایک نظر سے پگھلنے والی چھوئی موئی ہو۔ یوں پٹر پٹر جواب دینے والی لڑکیوں سے اسے سخت چڑ تھی، مگر ستم ظریفی کہ اللہ نے ایسا نایاب شاہکار اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ اسے یہ کلک تھا کہ وہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے روب میں آنے کے بجائے اسے اپنے روب میں رکھے گی، اور یہی بات اس کی چڑ کا باعث تھی جو سچ ثابت ہوتی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بیزاری کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ واہب نے غصے سے پہلو بدلا۔ اوکے گائز، ناؤ گیٹ ریڈی ٹو گیو اے بگ ہینڈ ٹو آور برائڈ۔ مائک پہ ڈی جے کی اناؤنس کرنے پہ واہب نے کچھ الجھ کے رادیہ کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے تالیوں کے شور میں ڈانس فلور پہ پہنچ چکی تھی۔ واہب کی آنکھوں میں حیرت صد حیرت تھی۔ رادیہ نے کسی قدر جتاتی نظروں سے اس کی حیران نظروں میں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیریو پہ جو گانا بجنا شروع ہوا، رادیہ کا انگ انگ اس کے ساتھ محو رقص تھا۔ سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ ہولے ہولے ڈانس کرتی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ واہب کو اپنا سوچا گیا ہر منصوبہ اس لمحے فیل ہوتا ہوا لگا۔ کسی مورتی کی طرح وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے سب نے خوب تالیاں اور شور مچا کے اسے داد و تحسین سے نوازا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس واہب کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوشی چڑھ گئی ہے اس شادی کی۔ رادیہ کے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے طنز کیا، شادی تو زندگی میں ایک بار ہی ہوتی ہے، چاہے اپنے من پسند بندے سے ہو یا چاہے نہ ہو، اس لیے اسے پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے۔ سڑ کے بھی کیا مل جائے گا۔ وہ مزے سے اس پہ چوٹ کر گئی۔ واہب دل میں اس حسینہ عالم کے طنز پہ دل ملا کے رہ گیا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے روب میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگلا دن بھی آ گیا جب وہ پور پور سج کے ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کے رادیہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پہ رادیہ کو بٹھا کے واہب کی کزنز چلی گئی۔ رادیہ کا کبھی بھی ان کے گھر میں اتنا آنا جانا نہیں رہا تھا، اس لیے وہ پہلی بار واہب کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا گلاب اور ٹیولپ کی پتیاں بکھیری ہوئی تھیں۔ کچھ فاصلے پہ جا بجا انہی دونوں پھولوں سے دل کی شیپ بنائی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پہ صوفے اور خوبصورت سی سینٹر ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس کے آگے گلاس وال پہ دبیز پردوں کی تہہ تھی۔
بیڈ کے بائیں جانب ڈریسنگ موجود تھی، بالکل سامنے بیڈ کے آگے کاؤچ اور اس کے سامنے دیوار پہ ایک LED اور اس کے نیچے اسی کا ریک موجود تھا۔ کمرہ بے حد کشادہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بائیں جانب مڑتے ہوئے چھوٹا سا کوریڈور تھا جس کے دائیں جانب وارڈروب اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا۔ رادیہ بیڈ پہ بیٹھی ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ ایک جانب لیمپ اور ایک پہ واہب کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد وجیح تھا۔ رادیہ کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویر دیکھ کے دھڑکا۔ گھنیرے بال، گہری کالی آنکھوں پہ گھنیری پلکیں سایہ فگن تھیں، چوڑی روشن پیشانی، ستواں ناک، تیکھے نکوش، کلین شیو میں بھی وہ غضب ڈھاتا تھا، اور ہلکی سی شیو کے ساتھ تو بات ہی اور تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کی طالب علمی کے دور کی تھی، کیونکہ اب اس نے ہلکی سی خوبصورت سی شیو رکھی ہوئی تھی۔ دراز قد واہب کے سامنے اسمارٹ سی رادیہ اپنی منموہنی صورت اور درمیانے قد کے ساتھ چھوئی موئی ہی لگتی تھی۔ رادیہ کا ارادہ نہیں تھا اس کا یوں انتظار کرنے کا، کیونکہ کل سے آج تک وہ اپنے ہر انداز سے اپنی ناپسندیدگی اس پہ پوری طرح واضح کر چکا تھا۔ مگر پھر دل میں آیا کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اتنی واضح ناپسندیدگی کے بعد بھی وہ اسے منہ توڑ جواب دے گی اور اس کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس طرح اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور رادیہ اس کا مقصد پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اسٹیج پہ چڑھنے سے لے کے گھر آنے تک جس طرح وہ اس کے معاملے میں بیزاری دکھاتا رہا اور جیسے زیبا اسے کور کرتی رہیں، رادیہ کو اپنی بہت انسلٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بھی دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ برا کرے گا تو وہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ برا کرے گی۔ زندگی اگر ایسے ہی گزارنی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ بس اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی کر کے چین کی نیند سوئیں گے۔ اب اسے اپنی زندگی کے سبھی فیصلے خود کرنے تھے۔ ابھی تک تو وہ انہی پہ انحصار کیے ہوئے تھی، اب اور نہیں۔ انہی سوچوں میں مصروف وہ وہیں بیٹھی تھی جب واہب کی کزنز اسے بٹھا کر گئیں۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلنے اور زوردار آواز میں بند ہونے کی آواز آئی، مگر رادیہ اس دھماکے پہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مزے سے ایک تکیہ پیچھے بیڈ کے ساتھ لگا کے اس پہ کمر ٹکائے، موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مگن تھی۔ واہب نے اس کا یہ بے نیاز مگر کسی قدر قاتل روپ دیکھا تو جی جان سے جل گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کی بیزاری کے سبب اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر وہ اپنی تمام حشر سامانیاں لیے بیڈ پہ مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ خود کو اس ساحرہ کے سحر سے بچانے کی بھرپور تگ و دو کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آزمائش کو بڑھا رہی تھی۔ غصے سے شیروانی اور کلا بیڈ پہ اس کے پاؤں کے پاس پھینکنے کے انداز میں اچھالا۔ رادیہ نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے، جو اب اس کی دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل پہ جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پیپر اور قلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کے دوسری جانب بیٹھتے غصے سے رادیہ کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ رادیہ اس کے انہماک پہ بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی، مزے سے موبائل پہ ٹائپنگ کا کام جاری رکھا۔ کس خوش فہمی میں آپ یوں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں؟ آخر اسے رادیہ کو متوجہ کرنا پڑا۔ آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ میں آپ کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی سیلفیز لینی تھی، اس لیے میں یہاں ابھی تک بیٹھی ہوں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب میں بھی اس بیڈ روم کی مالک ہوں، تو میری مرضی، میں جتنی دیر اور جیسے بھی یہاں بیٹھوں۔ اس کی جانب نظر اٹھاتے مزے سے اسے ترکی بترکی جواب دے کے اس کے اندر مزید آگ بھڑکاتی وہ اس لمحے واہب کو کسی زہر سے کم نہیں لگی۔ میری طرف سے پوری رات ایسے بیٹھو، مجھے کیا، مجھے اس پہ سائن چاہیے، وہ تل ملا کے بولا۔ رادیہ نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کے ایک نظر دیکھا، وہ اجازت نامہ تھا، دوسری شادی کا۔ اس کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات یہ تحفہ ملے گا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے اور میری آزادی کا پروانہ۔ اسے خاموش دیکھ کے واہب نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے اس پہ چوٹ کی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کے پین کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری واہب کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ واویلا کرے گی، روئے گی کہ ایسے مت کرو، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے اور بھی غصہ دلا گیا۔ پین دیں۔ جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا تو رادیہ نے اپنی پرسکون نگاہیں اس کی جانب کی۔
واہب نے خاموشی سے پین اسے دے دیا۔ رادیہ نے تیزی سے سائن کیے۔ بس اتنی سی بات۔ بڑے سکون سے اس نے پیپر واپس کرتے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا۔ واہب نے جھپٹنے والے انداز میں پیپر واپس لیے۔ وہ کیوں اتنی پرسکون تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رادیہ اب کی بار بڑے مزے سے کچھ گنگناتی ڈریسنگ کے پاس آئی، اپنی جیولری اتار کے سلیقے سے رکھی، آئینے میں نظر آتے واہب کے عکس کو دیکھا جو ابھی بھی حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ پھر وہی پیپرز دراز میں پھینکنے والے انداز میں ڈال کے دھپ دھپ کرتا وارڈروب کے کمرے سے نکل کے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ناقدری پہ ایک آنسو رادیہ کی آنکھوں کے گوشے پہ ٹھہرا، جسے بے دردی سے اس نے صاف کر کے خود کو مضبوط بنایا۔ جو بھی تھا، آخر وہ ایک لڑکی تھی، نرم گداز دل رکھنے والی، جس کی چند خواہشات بھی تھیں، مگر واہب نے جس طرح سے اس کی ذات کی نفی کی تھی، وہ اس کی خواہشوں تک کیسے رسائی حاصل کرتا؟ جیسے ہی واہب باہر آیا، رادیہ اپنی چیزیں سمیٹ کے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر آئی تو وہ مزے سے بیڈ پہ لیٹا تھا، کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ رادیہ بھی آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب آ بیٹھی۔ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ؟ وہ غصے میں پھر سے بھڑکا۔ میں پہلے بھی آپ کو باور کروا چکی ہوں کہ یہ کمرہ اب میرا بھی ہے، فضول میں سینٹی ہو کے میرا دماغ خراب مت کریں۔ مزے سے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ بھنا کے اٹھا۔ ادھر صوفے پہ لیٹو، چلو، بے دردی سے اس کا کندھا ہلا کے کہا۔ اب کی بار وہ بھی غصے میں اٹھی۔ میرا خیال ہے میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں جا کے سو جاتی ہوں۔ دوپٹہ اپنے کندھوں پہ درست کرتی وہ اٹھی۔ فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندیدگی سے آگاہ کر چکا تھا، پھر یہ سب یوں نارمل انداز میں آپ کیسے لے سکتی ہیں؟ اب اس نے اپنا اصل مسئلہ بیان کیا۔ اوہ، مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندیدگی آپ کی جانب سے ہے، مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا، سو میں نے رکھا۔ اپنے مسئلے کا حل آپ خود ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتی وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے میں نے آپ کو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دوبارہ سے سر تکیے پہ رکھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں ہے۔ وہ پھر سے اسے آرام سے لیٹتے ہوئے دیکھ کے بولا۔ ٹھیک ہے، صبح انکل اور آنٹی کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دوں گی تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر سے واہب کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھ جاتے تو بات ہی کیا تھی۔ خیر، مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے میں کروٹ لیتے پھر سے اس کی انسلٹ کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر میں جہاں بھی لیٹوں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نیند پوری کریں تاکہ کل پھر سے طنز کے تیر سیدھے کر سکیں۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مزے سے اسے جواب دے کے منہ دوسری جانب کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہی اطمینان بہت تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے۔ وہ جو بھی کر لے، واہب اسے اس کی حیثیت سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہی اطمینان اسے پرسکون نیند میں لے گیا، جبکہ دوسری جانب اپنی نفرت انڈھیل کر واہب بے سکون اور بے چین ہی تھا۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی ولیمے سے اگلے دن دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ واہب کو شدید کوفت ہوتی تھی سب کے سامنے ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کا منظر پیش کرتے ہوئے۔ واہب نے چوتھے دن سے ہی آفس دوبارہ سے جوائن کر لیا تھا، حالانکہ زیبا نے کافی شور مچایا تھا۔ شادی کہی تھی آپ نے، کر لی میں نے۔ اب اس ایک رشتے کو اپنی ہر مصروفیت پہ فوقیت نہیں دے سکتا۔ زیبا کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ صبح سے آفس جا رہا ہے، انہوں نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ جھنجھلائے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ واہب، اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ شادی کے دوران وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ابھی غصے میں ہے، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف خوبصورتی کسی کی ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ملتی۔ اس کی خطرناک حد تک کہی جانے والی سنجیدہ بات پر ان کا دل دہل کے رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے دہشت سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کے تو اس عمر رسیدہ خاتون سے جان چھوٹے گی۔ وہ نفرت سے بولا تھا۔ واہب، اس طرح مت کرو بیٹا،
اسے سمجھو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے پھر محبت سے اس کا ہاتھ تھام کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں ہے، 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں۔ وہ غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک کے کمرے سے نکل گیا۔ آفس سے واپسی پہ وہ جان بوجھ کے جم آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا وقت اسے میسر ہے وہ گھر سے باہر گزارے۔ جم میں داخل ہوا تو سب نے اسے مبارکباد دی، بے دلی سے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے، سب کی مبارکباد وصول کی۔ پھر اپنے جم پارٹنر کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی بڑی ہیں تم سے؟ اس نے سرسری سا سوال کیا جو واحد کو کسی تازیانے کی طرح لگا۔ صرف ہم پہ اکتفا کیا۔ راڈ پہ ویٹس لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں کبھی روب میں نہیں آتی، بلکہ شوہر کو نہ صرف بچوں بلکہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید آگ بھڑکا کے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی بات پہ واحد کو رادیہ کا رویہ یاد آیا۔ وہ واقعی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹ اٹھانے مشکل ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے واپس ویٹ رکھتے دیکھ کے کوچ اس کے قریب آیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا ہے اس لیے کچھ ٹیمپو نہیں بن رہا۔ وہ نظریں نیچی کیے بولا، ارے یار تو کم سے سٹارٹ کرو نا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کے چلا گیا۔ اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بمشکل واحد جم میں گزار سکا۔ دماغ بالکل ہی ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وائے قسمت، بیڈ روم میں پہنچا تو رادیہ مزے سے کوئی فلم لگائے بیڈ پہ بیٹھی ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ واحد نے کسی قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو بھی اس کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ واحد نے غصے بھری نظریں اس بے نیاز چہرے پہ ٹکائیں۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پہ تازہ ہوئی۔ رادیہ نے ایک اچٹتی نگاہ خود کو گھورتے واحد پہ ڈالی۔ چہرے پہ بے نیازی کا خول طاری تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کے یوں دیکھنے پہ سوکھے پتے کی طرح کانپتا بھی تھا۔ بند کرو اس بکواس کو۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو واحد غصے سے بولا۔ رادیہ نے آواز بند کر کے بلوٹوتھ ایئر پیس کان کے ساتھ اٹیچ کر کے حل نکالا۔ واحد اپنی بات کی یہ بے قدری برداشت نہیں کر سکا۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ وہ چوکنا بیٹھی تھی، ہاتھ صورت سے واحد کی پہنچ سے دور کیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اب آواز تو نہیں آ رہی نا؟ سو جائے۔ پرسکون چہرہ اس کے برابر میں بیٹھے واحد کو تیش دلا گیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، دانت پیس کے بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ یہ کشن رکھ لیں اپنی آنکھوں پہ۔ ایک اور حل، پھر سے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اسے بند کرو نہیں تو میں یہ LED توڑ دوں گا۔ انگلی اٹھا کے وارننگ دی۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی جاؤں؟ وہ دو بدو ہوئی۔ کتنی باتیں مانی ہیں میری ابھی تک؟ اس نے سارا رخ رادیہ کی جانب کیا۔ تو کس رشتے سے ساری باتیں مانوں؟ بھویں اچکا کے سوال کیا۔ او بس اتنا سا صبر کر سکیں، رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ واحد کی بات کی تہہ تک پہنچتے ساتھ ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گھٹیا سوچ، 2 لفظوں میں ہی اس نے واحد کی سیوا کر دی۔ واحد جیسے زیر لب مسکراتے اسے چڑھانے لگا، پھر مزے سے اس کے ایک کان سے ایئر پیس نکال کے اپنے کان میں لگایا اور اس کے قریب تکیا کر کے مزے سے بیٹھ کے رادیہ کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن کھانے لگا۔ وہ حیرت سے اس پل پل بدلتے مگر کسی قدر ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اس کا ہاتھ پاپ کارن کی جانب بڑھا تو اس نے باؤل پیچھے کرتے واحد کو گھورا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی۔ وہ بڑے مزے سے بولا، نگاہیں سامنے اسکرین پہ تھی۔ ایئر پیس واپس کریں۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھی مووی دیکھنی ہے۔ اس کی شفاف ہتھیلی سے نظر چراتے وہ مزے سے بولا، مگر مجھے مووی اکیلے دیکھنی ہے، آپ سوئیں۔ رادیہ نے گویا بحث ختم کی۔ کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری مرضی میں مووی دیکھوں یا سوؤں۔ وہ بھی اب بے نیازی کی انتہا پہ تھا۔ رادیہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، دوسرا ایئر پیس بھی اس کے پاس پٹک کے باؤل سائڈ پہ رکھا، تکیا سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ اب وہ ڈھٹائی کرے گا،
اور جتنی دیر لیٹے گا نہیں اسے کوئی نہ کوئی طنز کرتا رہے گا۔ اس کے میدان سے بھاگ کھڑے ہونے پہ واحد کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کنکھیوں سے اپنے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھا، پھر توجہ فلم کی جانب مبذول کی۔ جو بھی تھا اس کی چوائس اچھی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے پہ واحد کنکھیوں سے رادیہ کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ لیمن اور گرے کلر کا دیدہ زیب سوٹ پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ تیاری دیکھنے کے باوجود اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے کیا، جہاں مرضی جائے، بیٹا رادیہ کو اس کے بوتیک پہ ڈراپ کر دینا۔ واحد کو اٹھتا دیکھ کے زیبا نے چائے پیتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ کیا؟ کس خوشی میں؟ وہ ایک دم بھڑکا۔ رادیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کی، بند کرو یہ بوتیک۔ مزے سے اسے حکم سنا کے وہ ڈائننگ ہال سے جانے لگا، جب اپنے پیچھے سے اس کی چبھتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ میں نے اتنے سال لگا کے یہ بوتیک اس لیے سیٹ نہیں کیا تھا کہ اسے شادی کے بعد بند کر دوں۔ یہ میرا پروفیشن ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی معیوب کام نہیں ہے اس کا، لے کے جاؤ اسے۔ سمی نے بھی واحد کو جھاڑ پلائی۔ وہ غصے میں تن فن کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری کسی بات کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کی نظر میں اور نہ اب اس نام نہاد بیوی کی نظر میں۔ غصے سے اونچا اونچا بولتا وہ گھڑی پہن کے والٹ اور موبائل اٹھاتے ہوئے باہر نکلا۔ گاڑی کے قریب وہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے دل کو بہت اچھی لگ رہی تھی، اس وقت پھر سے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ غصے میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے دھماکے دار آواز سے دروازہ بند کیا۔ رادیہ اپنی جگہ کانپ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کے اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ کے ایک نظر اسے دیکھا، جو آنکھوں پہ گوگلز لگائے، جبڑے بھینچے، چہرے پہ سخت تاثرات لیے ہوئے تھا۔ گاڑی ریش انداز میں ریورس کی۔ رادیہ نے جلدی سے سیٹ بیلٹ پہن لی، مبادا ادھر ادھر ٹکراتی پھرے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ایڈریس بتاؤ، غصے بھری آواز اس کے قریب سے آئی، جو گاڑی سے باہر بھاگتے دوڑتے منظر میں گم تھی۔ شرافت سے اسے راستہ بتا دیا۔ یہ سب ثابت کر کے کیا سمجھ رہی ہو تم؟ تھوڑی دیر بعد واحد کی آواز پھر سے آئی۔ مجھے کچھ بھی ثابت نہیں کرنا۔ کل کو آپ جب دوسری شادی کر لیں گے تو میں کیا در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی؟ میں خود مختار ہوں اور میں خود مختار ہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی سنجیدگی سے اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے لگی۔ اور ویسے بھی جب آپ مجھے بیوی نہیں مانتے، نہ مجھ سے نہ اس رشتے سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے، تو پھر میں جو مرضی آئے کروں، آپ کا اتنا واویلا کرنا بنتا نہیں ہے۔ اس کا بہت کچھ جتاتا ہوا لہجہ واحد کو مزید دل ملا کے رکھ گیا۔ او، تو آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ وہ ہونٹوں کو سیٹی کی شکل میں بناتے ہوئے بولا۔ جب آپ پلاننگ کر سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں؟ وہ کندھے اچکا کے بولی۔ تو پھر اپنی گاڑی بھی رکھ لو، اتنی تم خود مختار ہو، میں کیوں ڈرائیور بنوں؟ وہ پھر چڑ کے بولا۔ شوہر نہیں بن رہے تو کچھ تو بنے، ڈرائیور ہی بن جائے۔ رادیہ کا شوخی لیے لہجہ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ جانتا ہوں میری پرسنالٹی سے بہت بری طرح سے متاثر ہو، اب یوں جلی کٹی سنا کے اپنے جذبات آشکار مت کرو۔ واحد کی بات پہ اس کا دل کیا پھر سے کہے گھٹیا سوچ اور گھٹیا انسان، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ خود کو کچھ سخت کہنے سے روکتے روکتے بھی وہ اس کی طبیعت صاف کر گئی۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اتنی فضول گوئی سے اسے زج کرے کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ کے چلی جائے؟ ہاں، اب اسے واحد کے ارادے کچھ ایسے ہی لگ رہے تھے، مگر وہ بھی دل مضبوط کیے اس کی ہر الٹی سیدھی بات سن لیتی تھی اور برداشت کر لیتی تھی۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کے اس نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کے اسٹیریو آن کیا۔ ابھی راستہ کافی تھا، اسے مزید واحد کی گل افشانیاں نہیں سننی تھی، اسی لیے اس نے اسٹیریو آن کر لیا۔ کس قسم کی بوتیک چلاتی ہو؟ خود تو کبھی کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے۔ اگلے دن واپسی پہ اسے پک کرتے ہوئے وہ جان بوجھ کے اسے چھیڑا تھا۔ واحد کو اتنی سمجھ تو آ گئی تھی کہ وہ زیادہ خاموش رہتی ہے تاکہ لڑائی نہ ہو، مگر واحد نہ جانے کیوں اسے بار بار تنگ کرتا تھا۔ ہر وقت اپنی باتوں سے عاجز کرنے کی ٹھان رکھی تھی تاکہ وہ تنگ آ کے خود ہی چلی جائے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کی کیا ڈریسنگ سینس ہوتی ہے؟ وہ چڑے بغیر آرام سے بولی۔ بالکل، لڑکیوں کا تو ڈریسنگ سینس ہو سکتا ہے،
बड़ी उम्र की औरतों का नहीं हो सकता। वो फिर से उसे उम्र का ताना दे गया। अब की बार वो खामोश रही, मगर दिल में कहीं ना कहीं उसकी बात ने तकलीफ पहुंचाई। इंसान थी, वो कैसे नफ़ी करती इस बात की कि वाहिब की जानिब से चलाए जाने वाले तीर उसे घायल नहीं करते। आपकी बहुत रिसर्च है, लगता है सारी जवानी इसी में ज़ाया कर दी। आखिर सोच के उसे जवाब दिया। वाहिब का कह कहा बेसाख्ता था। अभी मेरी जवानी चल रही है मोहतरमा। फिर से लहजे का तंज रादिया ने महसूस किया। तो फिर कब इरादा है दूसरी शादी का? अचानक उसकी जानिब रुख करते वो एतमाद से बोली। जल्द ही। चेहरे पे बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट ने छप दिखाई, ऐसे जैसे जिस लड़की से करना चाहता हो वो वहीं कहीं है। रादिया ने हसरत से उसकी ये मुस्कुराहट देखी और रुख फिर से सामने कर लिया। मिलना है उससे? दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे देखते हुए कहा। नहीं, पहले अंकल आंटी को मिलवा दें, वो ज़्यादा खुश होंगे आपकी पसंद की लड़की को देख के। रादिया ने उसकी दुखती रग पे हाथ रखा। अब मुस्कुराने की बारी उसकी थी। बल्कि आप कहते हैं तो कल ही मैं और आंटी उसके घर जाके उससे मिल आते हैं। उसने मासूम सी शक्ल बना के एक और मशवरा दिया। वाहिब ने गुस्से से होंठ भींचे। उन्हीं की वजह से तो ये अनचाहा रिश्ता बांधा था। एकदम खामोश होकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रादिया ने भी सुकून का सांस लिया। रमज़ान शुरू होने में फ़कत चंद दिन ही रह गए थे। उस शाम घर आते ही ज़ेबा ने रादिया को ग्रॉसरी के लिए चलने का कहा। प्लीज़ माँ, इस वक्त मेरा मूड हरगिज़ नहीं है जाने का। ज़ेबा रादिया को बुलाने उनके कमरे में आई तो वहीं राहिब कपड़े चेंज किए टीवी ऑन करके बेड पे आरामदेह अंदाज में बैठा हुआ था। जब ज़ेबा के कहने पे कि वो उन दोनों को ग्रॉसरी के लिए लेकर चलेंगी, उसका मुंह बन गया। निहायत बेजारी से माँ को कहा, हद है वाहिब, अब हम दोनों कहाँ ख्वार होती फिरेंगी? तुम्हारे अब्बू भी घर पे नहीं है, नहीं तो उन्हीं के साथ चले जाते। उन्होंने उसे घिर कहा। यार कल कर लेना, सच में बहुत थका हुआ हूँ, वो बेड पे मजीद फैलते हुए बोला। रादिया वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई हुई थी। जैसे ही बाहर निकली, ज़ेबा को एकदम से कुछ याद आया। अच्छा फिर ऐसा करो, गाड़ी की चाबी रादिया को दो, उसे गाड़ी चलानी आती है, हम दोनों खुद ही चली जाती हैं। रादिया जो धुले धुलाए चेहरे पे क्रीम लगा रही थी, एकदम शीशे में से उन दोनों को देखते हुए उसके हाथ थमे। वाहिब ने भी गर्दन मोड़ के एक नज़र उसे देखा। बेटा तुम्हें आती है ना चलानी? ज़ेबा ने उससे तस्दीक चाही। शादी से पहले घर के ज़्यादातर काम वो ही करती थी, लिहाजा अब्बा ने बहुत छोटी उम्र में उसे गाड़ी चलानी सिखा दी थी। जी आंटी, उसने हौले से कहा। वाहिब की पुरतपिश नज़रें अभी भी उसी पे थीं। रादिया ने कसदन उसकी जानिब देखने से एतराज़ किया। अब वो छोटे से टॉप्स पहन रही थी। बस ठीक है, मैं अपना बैग पकड़ती हूँ, तुम चाबी लेके नीचे आ जाओ। ज़ेबा जल्दी से प्रोग्राम तय करती कमरे से बाहर निकल गई। वाहिब ने साइड टेबल से चाबी उठाई। अब कहीं मेरा गुस्सा मेरी गाड़ी पे निकाल के इधर उधर मार मत देना, वैसे भी इस उम्र में दिखाई और सुनाई कम देता है। वाहिब ने एक आईब्रो उचका के फिर से उस पे तंज किया। रादिया ने एक लम्हे को आंखें बंद करके गहरा सांस खींचा, जैसे उसका तंज बर्दाश्त कर रही हो। आप रहने दें, हम कैब बुक करवा लेंगे। बमुश्किल उसके तंज पे खुद को नॉर्मल रखते हुए वो दिमाग को अपनी जगह पे रखते हुए बोली। पहली बार अपने तंज पे उसके चेहरे पे लहराने वाला साया उसे भी बुरा लगा। जैसे ही उसके पास पड़ा अपना बैग उठाने के लिए वो झुकी, न जाने वाहिब के दिल में क्या समाई। एकदम उसका हाथ थाम गया। अच्छा यार, मजाक कर रहा था, ये लो चाबी ले लो। दूसरे हाथ से उसकी हथेली खोलते हुए चाबी उसके हाथ पे रखी। उसके लम्स ने अजीब सी तकलीफ दी बजाय खुशगवार एहसास देने के। रादिया ने गुस्से से हाथ खींचा। वाहिब ने हैरत से उसके रद्द अमल को देखा। आइंदा मुझे हाथ मत लगाइएगा, आपकी ज़ुबान के वार ही बहुत हैं। एकदम आंखों में लहराने वाली नमी को देख के वाहिब दंग रह गया। उसने तो बहुत आराम से अंदाज में उसका हाथ थामा था। बैग झपटने के अंदाज में बेड पे से उठाती वो तन फन करती कमरे से बाहर निकल गई। ओह, तो मोहतरमा को मेरा हाथ लगाना मेरी बातों से कहीं ज़्यादा बुरा लगा। वाहिब के दिमाग में एक और ख्याल उभरा। चलो अब और ही तरह के वार के लिए तैयार हो जाओ। इंटरेस्टिंग। चेहरे पे शरीर मुस्कुराहट उभरी, आंखें शरारत से चमकी।
رادیہ کا تمام وقت دماغ سنسناتا رہا۔ اسی کی سیٹ پر اسی کی گاڑی میں بیٹھنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں آنکھیں بار بار بھر آئیں۔ کیا وہ اتنی ہی بے وقت ہے؟ کتنی بڑی تھی؟ فقط 5 سال۔ وہ 26 کا تھا تو وہ 31 سال کی تھی، مگر وہ ہر وقت اسے ایسے بڑی عمر کا تانا دیتا تھا جیسے وہ 50 سال کی ہو۔ یا اللہ، کس مصیبت میں زندگی پھنس گئی ہے۔ گروسری لیتے وقت بھی زیبا سے نظر بچا کے بار بار بھر آنے والی آنکھیں صاف کرتی رہی۔ ہاتھ پہ ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انگارہ دہک رہا ہو۔ بے شک اس کے محرم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر یہ ہاتھ محبت میں نہیں، مجبوری میں اس نے آج تھاما تھا۔ اس لیے اپنی بے وقتی اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ تمام راستے خود ہی سے جنگ کرتی رہی کہ اس کے سامنے خود کو بالکل نارمل رکھنا ہے، اسے احساس بھی نہ ہونے پائے کہ اس کی یہ حرکت مجھ پہ کیا کیا ستم ڈھا چکی ہے۔ دل میں سوچتے ہوئے خود کو مضبوط کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب ایک اور محاذ اس کے آگے کھل جائے گا۔ انہیں گھر آتے 7 بج چکے تھے۔ زیبا نے فوراً زرینہ کام والی کو روٹیاں پکانے کا کہا۔ سمی بھی گھر آ چکے تھے۔ واہب اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے کوئی میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ رادیہ بھی وہیں ایک صوفے پہ ٹک گئی۔ واہب اس کے سامنے والے صوفے پہ سمی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کے دماغ میں سوچا گیا پلان ذہن میں آیا۔ اٹھ کے کچن میں گیا، وہاں سے پانی کا گلاس لا کے عین رادیہ کے قریب اس کے دائیں جانب بیٹھ گیا، اس طرح کہ اس کا صوفے پہ پھیلا ہاتھ رادیہ کو مکمل طور پہ اس کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ رادیہ نے چونک کے اور کسی قدر حیران ہو کے اس کی یہ بے تکلفی دیکھی۔ زج کرنے والی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ پانی پینے میں مصروف تھا۔ وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی اٹھ کے جانے لگی جب اس نے بازو بڑھا کے اس کے کندھے پہ رکھتے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ سمی سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو وہ اچھی طرح اس کی خبر لیتی۔ زیبا بھی وہاں آ کے بیٹھ چکی تھی۔ اب وہ کیسے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی؟ اس سے کوئی بعید نہیں تھی وہ ان کے سامنے ہی کوئی بات کر کے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ اس نے بڑی مشکل سے ان دونوں کے سامنے اپنے اور اس کے رشتے کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ مل گئی سب چیزیں؟ اب اس کا مخاطب زیبا تھی۔ ہاں شکر ہے سب مل گیا، اب روزوں میں بار بار خوار نہیں ہوا جاتا، انہوں نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ رادیہ دم سادھے اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ دل کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں موجود گلاس اٹھا کے اسی کے سر میں دے مارے۔ اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک رکا نہیں تھا۔ کھانے کی میز پہ بھی وہ بار بار اس کا ہاتھ تھام کے اسے کہتا، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، پانی دے دو، یا پھر یوں ہی باتوں کے درمیان اسے شامل کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ رادیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، الٹے ہاتھ کی اسے ایک دیتی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا برتن سمیٹ کے وہ فوراً کمرے کی جانب آئی۔ سمجھا ہوا کیا ہے اس نے خود کو؟ جو مرضی کرے گا اور میں چپ بیٹھوں گی۔ کمرے میں آتے ہی سائڈ ٹیبل کی درازیں کھنگالیں۔ بہت ہو گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی، اسے بھی میں مزہ چکھاؤں گی۔ میں ابھی وہ اجازت نامہ آنٹی اور انکل کو دکھاتی ہوں، انہیں بھی تو اس کے کرتوت پتہ چلیں۔ ایسے پیش آ رہا جیسے محبتوں کے خزانے لٹاتا رہا ہے مجھ پہ۔ کیچر سے نکل کے چہرے پہ آنے والے بالوں کو بار بار پیچھے کرتی وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ ابھی ایک سائڈ ٹیبل دیکھنے کے بعد دوسری دیکھنی شروع کی ہی تھی کہ واہب بھی آ دھمکا۔ پہلے تو چونک کے اس کی حرکت ملاحظہ کی، پھر چہرے پہ مخصوص دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے ایسے سر ہلایا جیسے بہت کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ کیا ڈھونڈا جا رہا ہے ڈیئر مسز؟ لہجے میں بھی شرارت واضح تھی۔ رادیہ نے ہاتھ روک کے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ شرم نہیں آتی یوں ماں باپ کے سامنے مجھ سے چپکتے اور اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے؟ بالکل ہی شرم مری ہوئی ہے۔ وہ پہلی بار غصے میں اس پہ چلا رہی تھی، نہیں تو ابھی تک بڑے صبر سے اس کی باتیں سہتی آئی تھی۔ بیوی ہو میری، کسی کے سامنے بھی ہاتھ لگا سکتا ہوں تمہیں؟ ہاتھوں کو دائیں بائیں پھیلاتے کندھے اچکاتے مزے سے کہا۔ بیوی، رادیہ نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ میں وارن کر رہی ہوں، آئندہ اگر ایسی گھٹیا حرکتیں کی تو میں انکل اور آنٹی کے سامنے ایک ایک بات رکھ کے اس شرافت کے چولے کو اتروا دوں گی۔
انگلی اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ اوہ ریئلی؟ واحد پہ اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں خاموشی سے ہر بکواس اگر برداشت کر رہی ہوں نا تو بس یہیں تک رہو۔ جو ہاتھ کسی غرض کے تحت میری جانب بڑھتا ہے نا میں اسے توڑنا بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ نظروں میں کاٹ لیے پھر سے واحد کو باور کروایا۔ اس کے بڑے بڑے دعوے سن کے واحد کا بھی دماغ گھوم گیا۔ ایک دم اپنے سے چند گز کے فاصلے پہ کھڑی رادیہ کی جانب تیزی سے بڑھ کے اس کی کلائی غصے سے تھامی۔ لو پکڑ لیا پھر سے ہاتھ، توڑ کے دکھاؤ اب۔ رادیہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی جرت پہ ہکا بکا رہ گئی۔ بس یہیں تک دعوے تھے۔ واحد کا تمسخرانہ انداز نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جھلملا گیا۔ واحد نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھی۔ ایک تو وہ تھی قاتلانہ نقوش کی حامل، اور پھر جب آنکھوں میں نمی لے کے آتی تھی واحد کو اپنے ہر ارادے سے ڈگمگا دیتی تھی۔ چند پل کی خاموشی ان کے درمیان آئی اور پھر ایک دم رادیہ نے اپنی کلائی پہ موجود اس کے ہاتھ پہ تیزی سے دانت گاڑ دیے۔ واحد نے کر کے جنگلی بلی کو حیرت سے دیکھا۔ اسے ایسے رد عمل کی ہرگز امید نہیں تھی۔ رادیہ نے نمی اپنے اندر اتارتے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اسے دیکھا۔ اب پتہ چلا میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ واحد ہاتھ جھٹک کے اس کے دانتوں سے پڑنے والے سیک کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس چیز سے دانت رگڑتی ہو؟ اس قدر نوکیلے دانت؟ گھور کے پاس سے گزرتی رادیہ سے پوچھا، جو الماری میں منہ دیے اگلے دن پہننے والے کپڑے نکال رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کے آنسوؤں پہ دل کو بے قابو مت ہونے دو۔ بڑے دھوکے والے آنسو ہوتے ہیں یہ، واحد زیر لب بڑبڑایا۔